کہ معراج یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وبارک وسلم کو اس وقت کرائی گئی کہ جب حضور بہت پریشان تھے۔ قریبی رشتہ دار جن سے محبت کا بڑا گہرا تعلق تھا وہ اکثر جا چکے، اور پھر حضور نے توحید کی دعوت دینے کے لیے طائف کی طرف رخ کیا کہ شاید وہ کلمہ پڑھ لیں اور توحید کو قبول کر لیں، لیکن طائف والے ایسے بدقسمت نکلے کہ انہوں نے حضور کا کلمہ پڑھنے کے بجائے، توحید کو قبول کرنے کے بجائے وہاں نوجوان اوباشوں کو مقرر کیا کہ وہ حضور پر پتھر برسائیں۔ حضور انہیں توحید کی دعوت دے رہے ہیں اور جواب میں حضور کو پتھر مارے جا رہے ہیں، اور کوئی تھوڑے بہت نہیں، اتنے پتھر برسائے گئے کہ حضور کے قدمین شریفین خون سے تر ہو گئے، اور خون مبارک جو ہے وہ جوتوں تک آن پہنچا۔ حضور واپس پہنچے، غم کی بڑی کیفیت ہے کہ یہ کیسی قوم ہے، میں انہیں جہنم سے بچانا چاہتا ہوں، شرک سے منع کرتا ہوں، توحید کی دعوت دیتا ہوں، بجائے اس کے کہ یہ میرے پیغام کو قبول کریں اور کلمہ پڑھیں، یہ میرے جان کے دشمن ہو رہے ہیں۔ اس پریشانی کے عالم میں اللہ رب العزت نے جبرائیل امین کو حکم فرمایا کہ جاؤ میرے حبیب کو لاؤ۔ میرے حبیب جو ہیں وہ بڑے غمگین ہیں، بڑے پریشان ہیں، تو میرے حبیب کو سیر بھی کرائی جائے اور معراج بھی کرائی جائے۔ 70,000 کا فرشتوں کا لشکر جو ہے وہ پروٹوکول کے لیے، عزت کے لیے جبرائیل امین جو ہیں وہ فرشتوں کا لشکر ساتھ لیتے ہیں، اور جنتی سواری براق کو جو ہے وہ تلاش کرنے کے لیے جب جنت میں پہنچے تو ایک یوں سمجھیں کہ کونے میں ایک براق بڑا پریشان ہے اور عشق محمدی میں وہ آنسو بہا رہا ہے۔ تو جبرائیل امین نے جب دیکھا تو کہا کہ تمہاری کیا وجہ ہے رونے کی؟ اس نے کہا کہ میری بڑی تمنا تھی کہ حضور کو جب معراج پر بلایا جائے تو مجھے حضور کی سواری کے لیے منتخب کیا جائے، لیکن پھر میں یہ سوچتا ہوں وہ امام الانبیاء سید المرسلین، اور میں ایک براق، پتہ نہیں میں ان کی سواری کے لیے قبول کیا بھی جاؤں گا یا نہیں۔ تو جبرائیل امین نے اسی براق کو منتخب فرمایا اور یہ سواری ساتھ لی، حضور کی بارگاہ تک پہنچے۔ حضور آپ جو ہے وہ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا، حضور کی چچا زاد بہن، مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن سگی جناب ابو طالب کی جو ہے وہ بیٹی، ان کے گھر آپ قیام فرما ہیں۔ وہاں سے آپ حرم میں آئے، جب جبرائیل امین آپ کے پاس پہنچے، پچھلے جمعہ آپ سن چکے ہیں، آپ کو حضور کو بیدار کیا گیا، جگایا گیا، آپ کے قدموں کو بوسہ لیا گیا، اور پھر حضور نے کھڑے ہو کر تیاری فرمائی، جنتی حلہ جو ہے وہ آپ نے زیب تن فرمایا، دستار مبارک پہنی، اور پھر بیت اللہ میں تشریف لائے۔ وہاں سے جو ہے پھر بیت المقدس کی طرف آپ روانہ ہوئے۔ راستے میں جو ہے وہ انبیاء جو ہیں وہ حضور کے استقبال کے لیے اپنی قبروں میں کھڑے ہوئے پائے گئے کہ وہ قائم یصلی، کہ انبیاء حضور پر درود و سلام پڑھ رہے ہیں۔ یصلی صلات سے ہے، جس کا مطلب ہے درود پڑھنا، اور ایک مطلب ہے نماز پڑھنا۔ تو دونوں مطلب ہو سکتے ہیں کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ جب حضور گزرے تو کھڑے ہو کر وہ حضور پر درود پڑھ رہے تھے۔ پھر
हुजूर बैतुल मुक़द्दस पहुँचे, वहाँ पर अंबिया की इमामत फरमाई। वहाँ से आगे जो है फिर बुराक का सफ़र जो है वो शुरू होता है। और बुराक ये बर्क से है, बर्क का मतलब है बिजली। उसकी इतनी रफ्तार थी कि जहाँ तक निगाह पड़ती वहाँ उसका कदम पड़ता, इतनी तेज़ रफ्तार सवारी। और हुजूर पहले आसमान तक पहुँचे, और जो आसमान के दरवाज़े पर फरिश्ता पहरेदार मुकर्रर है, उसने पूछा जी कौन? हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं जिब्राईल हूँ और मेरे साथ नबी करीम सल्लल्लाहु तआला वसल्लम हैं। तो मरहबा नबीयुर रहमा की सदाओं के साथ दरवाज़े को खोला गया। पहले आसमान पर जो है वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इस्तिकबाल के लिए जलवा अफरोज़ हैं कि मेरी औलाद में ऐसा एक अल्लाह का हबीब भी है कि आज वो आसमानों पर आ रहा है तो मैं भी उसके इस्तिकबाल के लिए पहुँचूँ। दूसरे आसमान तक पहुँचते हैं तो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम जो हैं वो इस्तिकबाल के लिए खड़े हैं। तीसरे आसमान तक जब पहुँचते हैं, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जो हैं वो इस्तिकबाल के लिए खड़े हैं। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, उनको भी अल्लाह ने बड़ा हुस्न दिया है, लेकिन आज के हुस्न मोहम्मदी को देखने के लिए यूसुफ़ अलैहिस्सलाम भी इंतज़ार में खड़े हैं। हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। आज यूसुफ अलैहिस्सलाम भी लाइन में लगे हुए हैं और खड़े हैं कि आज हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो यहाँ से गुजरेंगे तो मैं हुजूर की झलक देखूंगा और हुजूर की ज़ियारत करूंगा। चौथे आसमान पर जब पहुँचे तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हुजूर के इस्तिकबाल के लिए खड़े हैं। पाँचवें आसमान पर हज़रत हारून अलैहिस्सलाम, और छठे आसमान पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, और सातवें आसमान पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जद्दुल अंबिया, आप जो हैं वो जलवा अफरोज़ हैं। और हर आसमान पर जो है अंबिया किराम जो हैं वो हुजूर के लिए मरहबा मरहबा की सदाओं के साथ जो है वो इस्तिकबाल कर रहे हैं। अब सिदरतुल मुंतहा तक जब पहुँचे, जिब्राईल अमीन रुके और हुजूर ने जिब्राईल अमीन से फरमाया कि ए जिब्राईल, बताओ अगर कोई ख्वाहिश हो, तुम्हारी कोई तमन्ना हो, कोई ज़रूरत हो तो बताओ, मैं अल्लाह की बारगाह में उसको पेश करूं। उसकी वजह ये थी कि अंबियाए किराम जब भी इम्तिहान में मुब्तला किए जाते, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से आजमाइश में डाले जाते, जिब्राईल अमीन फ़ौरन अंबिया के पास पहुँचते कि अगर कोई तमन्ना हो, कोई आरज़ू हो तो बताओ, मैं अल्लाह की बारगाह में पहुँचाता हूँ। खुसूसी तौर पर जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम फ़ौरन जो है वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में पहुँचे जिब्राईल अमीन, और अर्ज़ की, ए इब्राहीम खलीलुल्लाह, कोई तमन्ना हो, कोई आरज़ू हो तो बताओ, मैं अल्लाह की बारगाह में पेश करता हूँ। फरमाया कि जिसकी बारगाह में तुमने पेश करना है वो तुमसे ज़्यादा जानता है, उसी ने तो मुझे इस इम्तिहान में मुब्तला कर रखा है। जब वही इम्तिहान लेने वाला है तो मेरी कोई आरज़ू नहीं है, कोई तमन्ना नहीं है। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम हुजूर के जद हैं, जद्दुल अंबिया हैं। तो हुजूर ने यूँ समझे कि उस एहसान का बदला आज जिब्राईल अमीन को बता फरमाया कि तूने मेरे बाप इब्राहीम से कहा था कि कोई तमन्ना है, कोई आरज़ू है तो बताओ, आज मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह तुमसे पूछ रहा हूँ, कोई तमन्ना है तो बताओ, कोई आरज़ू है तो बताओ, मैं अल्लाह की बारगाह में तुम्हारी आरज़ू और तमन्ना पेश करूँगा। जिब्राईल अमीन ने हुजूर की बारगाह में अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आप अल्लाह की बारगाह में हाज़िर होंगे तो अर्ज़ करना कि या अल्लाह मेहरबानी फरमा, जब हुजूर की उम्मत पुल सिरात से गुज़रे तो जिब्राईल अमीन को इजाज़त दी जाए कि वो पुल सिरात पर अपने परों को बिछा दे, अपने परों को बिछा दे। यानी जिब्राईल अमीन भी समझते हैं कि हुजूर को अपनी उम्मत के साथ कितनी मोहब्बत है और कितना प्यार है। मैं अगर हुजूर की उम्मत की खैर खाही चाहूँगा तो हुजूर की नज़र करम खुद ब खुद ही मुझे नसीब हो जाएगी। तो ये तमन्ना जो है वो उसका इजहार किया। फिर हुजूर आगे बढ़े
اور رف رف جو ہے ایک نوری سواری جو ہے، ایک تخت جو ہے، اس پر آپ سوار ہوئے حضور اور چلتے گئے. اور پھر آگے جو ہے وہ ایک مقام آتا ہے کہ ثم دنا فتدلی، کہ اللہ رب العزت کے قرب میں جب پہنچے تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ پھر اور قریب ہو جاؤ. ادنو منی یا محمد صلی اللہ تعالی وبارک وسلم، حضور اور قریب ہو جائیں، اور قریب ہو جائیں، اور کھل کر جو ہے وہ اللہ کا دیدار کریں. ایک موسیٰ کلیم اللہ جو ہے علیہ السلام ہے کہ جو صرف ایک تجلی کے لیے جو ہے وہ سوال کر رہے ہیں، اور ادھر جو ہے وہ اللہ کے حبیب ہیں، حبیب اللہ ہیں، کہ جنہیں خود اللہ رب العزت ادنو منی یا محمد صلی اللہ تعالی وبارک وسلم کے ساتھ پکار رہا ہے کہ اے میرے محمد اور قریب ہو جائیں، اور قریب ہو جائیں. حضور فرماتے ہیں کہ اس آواز میں اتنی چاشنی تھی کہ میں اس آواز کو سنتا، ایک قدم آگے بڑھاتا، اس ایک قدم میں 70,000 حجابات جو ہے وہ اٹھا دیے جاتے. جبرائیل امین جو ہیں وہ اسی وجہ سے تو آگے نہیں بڑھے. وجہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے حضور کے نور پر 70,000 پردے جو ہیں وہ ڈال کر اس دنیا میں حضور کو مبعوث فرمایا، ورنہ کس کی اوقات ہے کہ وہ حضور کے نور کتاب لا سکے؟ کیونکہ حضور کا نور جو ہے وہ اللہ کے نور سے ہے، بغیر جز کے، بغیر ٹکڑے کے. جس طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نوری، اے جابر اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا. تو جب اس کے نور کو موسیٰ علیہ السلام ایک تجلی برداشت نہ کر سکے تو اس کے نور کی جھلک جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم میں آئی، اور حضور اس دنیا میں آتے بغیر پردوں کے، بغیر حجابات تھے، کہ تو کس کی یہ مجال تھی کہ وہ حضور کا دیدار کر سکتا، کس کی یہ طاقت ہوتی کہ وہ حضور کی زیارت کر سکتا. اس وجہ سے 70,000 حجابات میں جو ہے اس نور کو چھپا کر بشری لباس میں جو ہے وہ حضور کو بھیج دیا گیا، تاکہ لوگ آپ کی زیارت کریں اور صحابی بنیں، آپ کی تصدیق کریں، صدیق بنیں، اور آپ کے قرب میں آئیں تو عمر بنیں، اور آپ کے پڑوس میں آئیں تو عثمان بنے، رشتہ داری میں آئیں تو علی بنے. اور یہ قریبی رشتہ دار، یہ صحابہ، یہ سارے تبھی بنیں گے کہ اگر وہ آپ کی زیارت کریں گے، اگر وہ آپ کے قریب ہوں گے. تو جیسے ہی سدرۃ المنتہا کا مقام آیا تو اب جو ہے وہ نورانی پردوں کا اٹھنا جو ہے وہ شروع ہونا تھا. اس وجہ سے جبرائیل امین نے کہا کہ حضور آپ کے جب نورانی پردے جو ہے وہ نور سے پردے ہٹائے جائیں گے، حجابات، تو آپ کا نور اتنا چمکدار ہوگا کہ میں نوری ہونے کے باوجود اسے برداشت نہیں کر پاؤں گا. تو اس وجہ سے حضور کے پردے جو ہیں وہ اٹھائے جا رہے ہیں، اور آج نور نور سے جو ہے وہ مل رہا ہے، اور وہاں کسی اور کی جو ہے وہ مجال نہیں ہے، اور کوئی بھی قریب اور پاس نہیں ہے. تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ ایسی پاکیزہ، ایسی خوبصورت اور ایسی خوشگوار آواز کہ میں مزید آگے بڑھا، اور حتیٰ کہ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، 2 کمانوں کی مقدار جو ہے وہ فاصلہ رہ گیا. اور فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اس وقت اللہ رب العزت نے فَأَوْحَىٰ بِعَبْدِهِ، اپنے خاص بندے پر، اپنے بندے پر، ما اوحا، وہی فرمائی جو اس نے چاہا. اس کو جو ہے واضح نہیں کیا گیا کہ معراج کی رات اللہ نے اپنے حبیب کے ساتھ کیا گفتگو فرمائی. قرآن نے یہ ضرور کہا ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کے ساتھ معراج کی رات گفتگو فرمائی ہے، وہی فرمائی ہے، لیکن کیا فرمایا وہ اللہ جانتا ہے، کیا سنا وہ حضور جانتے ہیں. فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اللہ رب العزت نے اپنے عبد مقدس کی طرف جو ہے وہ وحی فرمائی جو اس نے وحی فرمائی. لیکن پوچھنے والے، جستجو رکھنے والے، وہ بھی بڑے کمال کے لوگ ہوتے ہیں. مجھے وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت جو ہے وہ یاد آئی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ارشاد فرمایا کہ اے میری بیٹی، جب تم دیکھنا نا کہ حضور بڑے خوش ہیں
اور حضور کو بڑی خوشی کی جو ہے وہ انتہا ہے، اس وقت میرا ایک سوال حضور کی بارگاہ میں پیش کرنا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ابا حضور بتائیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ حضور سے یہ پوچھنا فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، اس میں اللہ نے آپ سے جو باتیں کی ہیں ان میں سے صرف ایک بات بتا دیں، صرف ایک بات بتا دیں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انتظار میں رہیں۔ حضور ایک دن بڑے خوش ہیں، آپ کا نور جو ہے وہ چمک رہا ہے، چہرہ انور جو ہے وہ کھلا ہوا ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کے قریب ہوئیں، عرض کی یا رسول اللہ یہ بتائیں کہ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، اللہ نے معراج کے رات جو آپ سے گفتگو فرمائی اس میں سے حضور کو ایک بات تو ہمیں بھی بتا دے، ایک بات۔ حضور نے کیا ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ جو دو دلوں کو ملائے گا میں اس پر جنت کو واجب کر دوں گا۔ دو دلوں کو ملانا، دو لوگ لڑے ہوئے ہیں ان کے آپس میں صلح کرا دیں، اور اس پر کیا ہے کہ اللہ جنت کو واجب فرما دیتا ہے۔ کتنا بڑا انعام ہے اور کتنی راز کی بات ہے، اور پوچھنے والوں نے کتنی محنتوں کے ساتھ پوچھا ہے، اور ہم تک جو ہے وہ کتنی آسانی کے ساتھ پہنچ گئی ہے۔ لیکن اس کے باوجود افسوس کہ ہم اس نیکی کو جو ہے وہ حاصل نہیں کر پاتے۔ آج توڑنے والے تو بہت ہیں، اجاڑنے والے تو بہت ہیں، ہم تنسیخ کروا دیتے ہیں، خلا کروا دیتے ہیں، طلاق کروا دیتے ہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، لیکن افسوس کہ یہ پتہ نہیں ہے کہ اگر ان کو جوڑو گے اللہ تمہیں جو ہے وہ جنت کے ساتھ جوڑ دے گا، اگر ان کو توڑو گے تو ممکن ہے اس کا ایک دوسرا رخ بھی تو بنتا ہے۔ دو ملنے والوں کو ملاؤ گے تو اللہ رب العزت جنت کو واجب فرما دے گا، اگر دو ملے ہوئوں کو توڑ دو گے، جس طرح آج کل طلاق کی جو ہے وہ بڑی شدت ہو رہی ہے، تنسیخ کی شدت ہو رہی ہے، خلو کی جو ہے وہ شدت ہو رہی ہے، تو اگر جو ہے وہ بستے ہوئے گھروں کو جو اجاڑتے ہیں تو ممکن ہے کہ اللہ رب العزت ان پر جہنم کو واجب فرما دے اور جنت سے جو ہے انہیں محروم کر دے۔ تو یاد رکھیں کہ دو ملے ہوئے کو ملانا یہ جنت کا بہترین ذریعہ ہے، بہترین ذریعہ۔ تو اس لیے اگر کہیں ناچاکی ہو جائے، لڑائی جھگڑا ہو جائے تو صلح کروانے کی کوشش کی جائے، ہرگز جو ہے وہ طلاق کا، تنسیخ کا، لڑائی جھگڑے کا جو ہے وہ اس راہ کو اختیار ہرگز نہ کیا جائے۔ حضور اللہ کی بارگاہ میں پہنچے، ہم کلام ہوئے، اور اللہ کی بارگاہ میں پہنچ کر عرض کیا کی التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام جسمانی عبادتیں، تمام لسانی عبادتیں، ہر قسم کی عبادات اے پاکیزہ ذات وہ تیرے لیے ہی ہیں، ہر قسم کی جو ہے وہ عبادتیں وہ صرف تیرے لیے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے حضور کے اعزاز میں، اکرام میں کیا ارشاد فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ پر اللہ کی طرف سے سلامتیاں ہی سلامتیاں ہوں۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ، سلامتیاں بھی ہوں، رحمتیں بھی ہوں، وبرکاتہ، اور اللہ کی برکتیں بھی آپ کے شامل حال ہیں ہر وقت۔ اور جب اللہ رب العزت نے اس اعزاز کے ساتھ نوازا، حضور کو اپنی امت یاد آئی۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلامتی ہو اللہ کے بندوں پر، ہم پر بھی اور اللہ کے بندوں پر بھی، قیامت تک جتنے بھی صالح لوگ آئیں گے، میری امت قیامت تک جتنی بھی آئے گی ساروں پر سلامتی ہو۔ یعنی اس مقام تک پہنچ کر بھی حضور نے اپنی امت کو نہیں بھلایا، اور جب اللہ نے حضور پر سلام بھیجا، حضور نے اپنی امت پر جو ہے وہ سلام بھیجا کہ یا اللہ جس طرح یہ سلامتی، یہ رحمت، یہ برکتیں میرے شامل حال ہیں، میرے وسیلے سے میری امت کے بھی شامل حال رہیں۔ اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے اتنے گناہوں، جرموں، خطاؤں کے باوجود اگر سلامتی ہے تو یہ اسی سلام کی برکت سے ہے، اگر پھر بھی رحمت نصیب ہو رہی ہے تو یہ اس رحمت کی دعا کی برکت سے ہے، اور اگر آج بھی برکت نصیب ہو رہی ہے تو رحمت للعالمین کی برکتوں والی دعا کی برکت سے ہے۔ اور پھر جب یہ سارا منظر دیکھا، فرشتوں نے کہا
अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। हम गवाही देते हैं कि अल्लाह के अलावा कोई भी माबूद नहीं, और हम ये भी गवाही देते हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं और उसके प्यारे और लाडले आखिरी बंदे हैं और लाडले रसूल हैं। अंबिया में आप आखिरी आबद हैं और आप जो हैं बड़े प्यारे और लाडले महबूब हैं। इस पाकीज़ा दुआ को तशहुद जिसे कहा जाता है, जिसमें हुजूर का अल्लाह की बारगाह में जो है वो कलाम है, अल्लाह का हुजूर की जो है हुजूर पर सलाम है, और हुजूर का फिर अपनी उम्मत पर सलाम है, और फिर फरिश्तों की तौहीद का इकरार है, ऐलान है, और हुजूर की रिसालत का ऐलान है और इकरार है। अल्लाह ने उस सारे कलाम को नमाज में रख दिया है, सारे कलाम को नमाज में रख दिया है। और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रब होने के बावजूद अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहे तो कोई हर्ज नहीं है। हर बंदा, हर नमाजी जो है वह नमाज में तशहुद के हालत में दोनों घुटने टेक कर जो है वो पढ़ रहा है। और अगर सुन्नी खड़े होकर नमाज के बाद या नबी सलामु अलैका कह रहे तो कहते हैं ये बिदअत है। भी अल्लाह रब होने के बावजूद अपने हबीब पर सलाम भेज रहा है, तो उम्मती का तो इससे भी कहीं ज्यादा हक है कि वो अपने नबी पर सलाम भेजे और अपने नबी पर जो है वो दुरूद भेजे। ये अल्लाह का हुक्म भी है और अल्लाह ने अपने हबीब पर सलाम भेजा भी है। तो इस वजह से नमाज जुम्मा और दीगर कई औकात में सलातो सलाम हुजूर पर भेजना, अजान से पहले सलातो सलाम पढ़ना बिल्कुल मुस्तहब अमल है। इसमें किसी किस्म का कोई शिरक और बिदअत वाला कोई ज़रा बर शैबा भी नहीं है। इसका तर्जमा क्या है? अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, आप पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से सलामती हो और आप पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से रहमतों का नुज़ूल हो। या रसूलल्लाह, ए अल्लाह के लाडले और प्यारे रसूल। बताओ इसमें गुनाह क्या है, इसमें हर्ज क्या है? लेकिन खुदा जब दीन लेता है, अकल भी छीन लेता है, तो ऐसे लोगों की जब मत मारी जाती है वो कहते हैं ये भी नाजायज़ है, ये भी गलत है, हुजूर पर इस तरह जो है वो नहीं पढ़ना चाहिए। नमाज में अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु, इसका जो तर्जमा है वो यही है, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। और फिर याद रखें कि नमाज में फुक़हा ने फरमाया है कि जब आप अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू पढ़ें तो ऐसे ही गफलत के साथ ना पढ़ें, बल्कि इस तसव्वुर और नज़रिए के साथ पढ़ें कि मैं हुजूर पर हाजिर हूँ और मैं हुजूर पर सलाम पढ़ रहा हूँ। इसको हिकायतन ना पढ़ा जाए और इसको यूं ना पढ़ा जाए कि अल्लाह ने अपने हबीब पर पढ़ा तो हम भी पढ़ देते हैं, नहीं, बल्कि इस नीयत के साथ पढ़ें और इस नज़रिए के साथ पढ़ें कि हुजूर आप जो हैं वो मेरे सामने मौजूद हैं, मैं हुजूर की बारगाह में हाजिर हूँ और मैं हुजूर पर जो है वो सलातो सलाम पढ़ रहा हूँ। इस नज़रिए के साथ और इस अकीदे के साथ जो है वो नमाज में भी पढ़ना चाहिए। तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हुजूर हम कलाम हुए, हुजूर का दीदार, हुजूर ने जो है वो अल्लाह का दीदार किया और आपस में जो है वो मुलाकात हुई और आपस में जो है वो गुफ्तगू हुई। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हबीब को जो है वो जन्नत की सैर कराई, जन्नत की नेमतें, वहाँ की जो है वो रौनकें और सारी नेमतें जो है वो दिखाई, और फिर दोज़ख का नज़ारा भी कराया, दोज़ख का नज़ारा भी कराया। वहाँ पर मेराज की रात का ही वाक़या है, हुजूर ने देखा कि एक कौम है जिसको आग में जो है वो लटकाया हुआ है और तनूरों की शक्ल की जो है वो यूँ समझे कोई इमारत है, उसमें जो है उन लोगों को डाला हुआ है और वो जल रहे हैं, चीखो पुकार है उनकी। हुजूर ने जिब्राइल अमीन से पूछा कि जिब्राइल ये कौन लोग हैं? तो फरमाया कि ये वो लोग हैं जो माँ बाप के नाफरमान हैं। माँ बाप के नाफरमानों को आखिरत में जो सज़ा मिलनी है हुजूर पहले देख कर आए हैं और हुजूर ने आकर अपनी उम्मत को आगाह भी फरमाया है। मुख्तलिफ गुनाह हैं जिनकी सज़ा हुजूर वहाँ पर देख कर आए और हुजूर ने जो है वो आकर अपनी उम्मत को बताया, और मुख्तलिफ आमाल हैं कि जिनके सवाब के मुतालिक भी हुजूर ने इरशाद फरमाया। फरमाते हैं कि एक कौम पर से हुजूर गुज़रे, क्या देखते हैं कि वो कौम है कि एक दिन वो फसल बोती है, अगले दिन वो बिल्कुल लहलहाना शुरू हो जाती है और काट लेते हैं, फिर फ़ौरन जो है वो नई फसल बो दी जाती है, अगले दिन जो है फिर वो एक दिन में पूरी फसल तैयार है।
جبرائیل امین نے جو ہے وہ حضور کی بارگاہ میں عرض کی. حضور نے جب پوچھا تو فرمایا کہ عرض کی یا رسول اللہ یہ مجاہدین ہیں، ایک فصل کٹتی ہے پیچھے اور تیار ہوتی ہے. اللہ کے دین کے سر بلندی کے لیے جو ہے یہ روزانہ کٹ رہے ہیں اور روزانہ تیار ہو رہے ہیں، اور ان کی نیکیوں کا اجر جو ہے انہیں 900 گنا تک جو ہے وہ دیا جاتا ہے. 900 گنا تک. یہ چاہے اپنی جان کے ساتھ خرچ کریں، مال کے ساتھ خرچ کریں، ان کی نیکیاں جو ہیں وہ محفوظ ہو رہی ہیں، ان کی فصلیں جو ہیں وہ کٹ رہی ہیں اور محفوظ ہو رہی ہیں، اور ان کا اجر جو ہے وہ قیامت کے دن ان کو عطا کیا جائے گا اور دیا جائے گا. پھر آگے بڑھے. حضور نے دیکھا ایک قوم ہے جن کے پیٹ بہت بڑے بڑے ہیں اور شیشے کی طرح صاف ہیں، اندر جو کچھ بھی ہے وہ باہر سے دکھائی دے رہا ہے. اور اندر کیا ہے؟ فرمایا سانپ ہیں اور بچھو ہیں اور پتھروں کے ساتھ وہ بھرا ہوا ہے. اور وہ لوگ اٹھنا چاہتے ہیں لیکن اس بوجھ کی وجہ سے اٹھ نہیں پاتے. پھر اتنی دیر میں ایک بہت تیز رفتار گھوڑا جو ہے وہ آتا ہے اور ان ساروں کو روند کر چلا جاتا ہے، اور بڑے وہ چیختے ہیں، چلاتے ہیں، عذاب میں مبتلا ہے. حضور نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل امین نے عرض کی یا رسول اللہ یہ سود خور لوگ ہیں، سود کھانے والے، اور قیامت تک یہ اسی عذاب میں مبتلا ہوتے رہیں گے، اسی عذاب میں جو ہے وہ مبتلا ہوتے رہیں گے. اور اسی طرح جو ہے ان کو ایک دفعہ گھوڑا روند کر جاتا ہے، یہ پھر ٹھیک ہو جاتے ہیں، پھر جو ہے ان کو روند کر جاتا ہے. اسی طرح ہمیشہ جو ہے وہ ان کو عذاب میں مبتلا رکھا جائے گا. پھر دیکھا ایک شخص ہے جو لکڑیوں کا گٹھڑا جو ہے وہ بنائے بیٹھا ہے لیکن اسے اٹھایا نہیں جا رہا، لیکن اس کے باوجود وہ اور لکڑیاں اکٹھا کر کے اس میں گھسا رہا ہے اور اس کو مزید بڑھا رہا ہے. حضور نے پوچھا کہ یہ کون شخص ہے جو اتنی تو جمع کر لی ہیں، جو اٹھا بھی نہیں سکتا لیکن پھر بھی جمع کر رہا ہے؟ فرمایا کہ یہ وہ بندہ ہے کہ جو لوگوں کی امانتیں لیتا ہے حالانکہ وہ اس کی حفاظت نہیں کر سکتا اور ان کو واپس لوٹانے پر وہ واپس نہیں دیتا، لیکن اس کے باوجود اور امانتیں لے رہا ہے اور امانتیں لے رہا ہے لیکن واپس نہیں لوٹا رہا. یہ وہ بندہ ہے. اور پھر حضور نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں، ایک قوم ہے کہ جن کے جبڑے اور زبانیں جو ہیں وہ لوہے کی کینچیوں کے ساتھ جو ہیں وہ کاٹی جا رہی ہیں، اور وہ بڑی چیخ و پکار میں ہیں اور بڑی آہ و بکا ہے ان کی. حضور نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا کہ یہ فتنہ پرور مقررین ہیں. فتنہ پرور مقررین کہ جس طرف کی لہر دیکھی اسی طرف ہی بہہ دیے، اور حق کی ساتھ جو ہے وہ نہ دیا، حق کا ساتھ نہ دیا، اور بس یہ دیکھا کہ مجمع یہ چاہتا ہے تو مجمع کی خواہش کے مطابق جو ہے وہ بول دیا، اور اعلاء کلمۃ الحق کے لیے کبھی کوشش ہی نہ کی، اور اس پر جو ہے وہ جھوٹ بھی بولنا پڑا تو بول دیا. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی زبانوں کو بھی لوہے کی کینچیوں کے ساتھ کاٹا جا رہا ہے اور ان کے جبڑوں کو جو ہے ان کو بھی کاٹا جا رہا ہے. اور پھر حضور ایک قوم پر گزرے کہ جو اپنے ان کے ناخن جو ہیں وہ تانبے کے ہیں اور وہ اپنے چہروں کو اور اپنے سینوں کو جو ہے وہ نوچ رہے ہیں اور زخمی کر رہے ہیں. اور حضور نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو لوگوں کا گوشت کھاتے ہیں، لوگوں کا گوشت کھاتے ہیں، ان کی عزتیں اچھالتے ہیں، یعنی یہ غیبت کرتے ہیں، یہ غیبت کرتے ہیں اور پیٹھ پیچھے جو ہے وہ باتیں کرتے ہیں. اور یاد رکھیں صحابہ کرام کو جب حضور نے غیبت سے منع فرمایا کہ کسی کا عیب بیان کرنا اور وہ اس کی پیٹھ پیچھے کہ جب وہ موجود نہ ہو کوئی ایسی بات کرنا کہ جسے وہ خود سنے تو برا محسوس کرے، تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگرچہ وہ عیب اس میں موجود بھی ہو پھر بھی ہم اس کی پیٹھ پیچھے ذکر نہیں کر سکتے. فرمایا کہ اگر اس میں عیب موجود ہو پھر بھی اس کی پیٹھ پیچھے بیان نہیں کر سکتے، کیوں کہ اس میں عیب موجود ہے تو یہ غیبت ہے، اور اگر اس میں عیب نہ ہو یہ تو بہتان ہے، یہ تو بہتان ہے. تو اس لیے کسی کی پیٹھ پیچھے اس کے عیب جو ہیں وہ ہرگز بیان نہ کیے جائیں. اگر سمجھانا چاہتے ہیں اسے تنہائی میں لے جائیں، اسے سمجھائیں، اس کے عیب جو ہے اسے بتائیں، پھر جو ہے وہ سمجھنے کے بھی اسے توفیق ہوگی اور وہ سمجھے گا بھی صحیح. اور اگر اس کی پیٹھ پیچھے جو ہے اس کے عیب بیان کیے جائیں تو ہرگز وہ لوگ جو ہیں وہ ثواب کے مستحق نہیں ہوں گے. لیکن ہمارے ہاں جو رواج ہے، جو تبصرہ کرنا ہے، جب بھی دو بندے اکٹھے ہونے ہیں، چار اکٹھے ہونے ہیں، کسی نہ کسی کو جو ہے وہ ذلیل کرنا ہے، کسی کی غیبت کرنی ہے، کسی کی برائیوں کو بیان کرنا ہے اور وہ بندہ موجود نہیں ہے. اس برائی کے بیان کرنے سے
اس بندے کو فائدہ ہو رہا ہے۔ یاد رکھیں، اگر آپ کسی کی پیٹھ پیچھے اس کی برائیاں بیان کرتے ہیں تو آپ کی نیکیاں خود بخود اس کے اکاؤنٹ میں جانا شروع ہو جاتی ہیں، اور اس کے گناہ جو ہے وہ آپ کے اکاؤنٹ میں آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کہ آپ اس کی عزت کو کم کرنا چاہتے ہیں، آپ اس کی عزت کو گھٹا رہے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ عزت اور ذلت اللہ رب العزت کی طرف سے ہی ہے۔ اللہ جسے عزت عطا فرمائے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ رب العزت ذلیل کرنا چاہے اسے کوئی عزت عطا نہیں فرما سکتا۔ لیکن غیبت سے جو ہے وہ ہر حال میں بچنا چاہیے اور اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم عرش پر پہنچے، اللہ سے ملاقات ہوئی، گفتگو ہوئی، سلام کلام ہوا، اور پھر اللہ رب العزت نے آپ کو واپسی پر جو ہے وہ نماز کا تحفہ عطا فرمایا، نماز کا تحفہ عطا فرمایا۔ باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کو زمین پر عطا ہوئیں، اور یہ نماز ہے جو اللہ رب العزت نے آپ کو آسمان پر بلوا کر جو ہے وہ عطا فرمائی۔ تو اس تحفے کی بھی ہمیں قدر کرنی چاہیے اور اس کا خیال کرنا چاہیے۔ پھر ایک واقعہ لکھا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے جو علماء ہیں وہ مقام و مرتبہ میں، شان میں جو ہے وہ بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے چھٹے آسمان پر جب ملاقات ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام بڑے جلالی طبیعت کے مالک ہیں، حضور کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ، آپ نے جو فرمایا ہے کہ میری امت کے جو علماء ہیں وہ بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں، تو کسی ایک عالم کی مجھے بھی تو زیارت کراؤ، میں بھی تو دیکھوں، امتحان لینے کی نیت سے۔ اور وہ نبی ہیں، ظاہری بات ہے، اور حضور کی امت کا جو عالم ہے وہ نبی سے کم درجے کا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام امتحان لینے کی غرض سے جو ہے وہ ایک عالم کو سامنے لانے کی آپ نے درخواست کی۔ حضور نے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انتخاب فرمایا۔ امام غزالی کی روح جو ہے وہ حاضر ہوئی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بتاؤ تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا محمد بن محمد بن محمد، میرا نام بھی محمد ہے، میرے باپ کا نام بھی محمد ہے، میرے دادا کا نام بھی محمد ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے صرف تم سے تمہارا نام پوچھا ہے، تم نے اپنا بھی بتا دیا، باپ کے بھی بتا دیا، دادے کے بھی بتا دیا۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی روح نے فرمایا، عرض کی کہ اے موسیٰ کلیم اللہ، جب اللہ رب العزت نے آپ سے پوچھا تھا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، آپ کے ہاتھ میں یہ کیا ہے اے موسیٰ، تو آپ نے بھی تو کہا تھا قال ہی عصای اتوکأ علیہا واحش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری، میرے ہاتھ میں یہ عصا ہے، میں اس سے جو ہے وہ سہارے کا بھی کام لیتا ہوں، میں اس سے جو ہے وہ درختوں کے پتے بھی جھاڑ لیتا ہوں، اور اس کے علاوہ بہت سارے کام کاج کر لیتا ہوں۔ تو آپ نے بھی تو وہاں پر یہ کام کیے تھے، آپ کو اللہ کے کلام میں لذت محسوس ہوئی، آپ نے اپنی بات کو بڑھا دیا، اور آج موسیٰ کلیم اللہ کے کلام میں مجھے لذت نصیب ہوئی، میں نے اپنے کلام کو بڑھا دیا۔ تو اس طرح موسیٰ علیہ السلام بڑے خوش ہوئے کہ حضور کی امت میں ایسے جلیل القدر بھی علماء موجود ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ اللہ کے فضل سے اس امت کا شان بڑا ہے، لیکن ہم نے اپنی شان کو سمجھا نہیں ہے، اور جس شان کا ہمیں جو ہے وہ اعزاز حاصل ہے اس شان کے ہمارے اعمال بھی اللہ کرے ہونے چاہیے۔ تو کوشش کریں ہم اپنے اعمال کو، اپنے کردار کو، اپنے اخلاق کو جو ہے وہ ٹھیک کرنے کی کوشش کریں۔ اور آج کا جو پیغام ہے کہ ٹوٹتے ہوئوں کو جوڑیں، ٹوٹتے ہوئوں کو جوڑیں، اس سے کیا ہے کہ اللہ رب العزت جنت عطا فرمائے گا۔ اگر کوئی رشتہ دار ہیں، دوست ہیں، اور آپس میں جو ہے میاں بیوی ہیں، لڑائی جھگڑا ہو گیا ہے، ٹوٹنے کے قریب ہے، آپ کوشش کریں ان کو صلح کروائیں۔ اور دو ٹوٹتے ہوئوں کو جوڑنے والا وہ اللہ کا حبیب ہے اور جنت کا مستحق ہے، اللہ اس پر جنت کو واجب فرما دیتا ہے۔ تو آج کا یہی پیغام ہے کہ توڑنے والے بہت پھر رہے ہیں، خدا را جوڑنے والے بنے۔